میڈیا کے پاس انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے، وہ ہاؤس کو انفارم کریں۔ جی قادر پٹیل صاحب کا مائک کھولیں۔ سر، یہ اس کو آپ کی ہدایت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے اسمبلی کا جو انتہائی اہم حصہ اور جز ہے صحافی برادری، انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا، تو آپ کے حکم کے مطابق میں وہاں چلا گیا تھا۔ تو وہاں سے پہلے مجھ سے پہلے ہی آنریبل بیرسٹر گوہر صاحب بھی وہاں موجود تھے، آنریبل عمر ایوب صاحب اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے وہاں پر، اور بھی دوست تھے ہمارے، سینیٹرز بھی کچھ آ گئے تھے۔ تو سر وہ شکایات تو کافی سنجیدہ قسم کی تھیں، گو کہ ہمارے دوستوں نے ان کو بارہا یقین دلایا، جس میں بیرسٹر صاحب اور جو لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب بھی ہیں، انہوں نے ان سے انکنڈیشنل اپولوجی بھی کی، لیکن صحافی برادری کا یہ کہنا ہے کہ جو چیف منسٹر کے پی کے نے زبان استعمال کی ہے بالخصوص خواتین کے حوالے سے اور میڈیا ورکرز کے حوالے سے، تو ان کا یہ موقف ہے جو کہ میرے پاس تحریری طور پر بھی موجود ہے کہ اس سے ان کی نہ صرف دل آزاری ہوئی ہے بلکہ ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے۔ اور جس طرح کسی ایک صحافی کو سنگل آؤٹ کر کے کہا گیا جی یہ ایک صحافی اور دوسرے سارے لفافہ ہیں، تو اس پر بھی ان کو بڑی دل آزاری ہے۔ اور پھر جب یہ کہا گیا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، تو کارکنان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اسٹیج سے آپ بات کریں اس قسم کی، تو کارکن تو پھر دو ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، جو کہ یہ ایک روایت سی چلی آ رہی ہے۔ تو ان پر حملے ہوئے ہیں، ان کی ڈی ایس این جیز پر۔ اب سر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ٹی وی کسی چیز کو لائیو کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، یہ آج بھی تھا، یہ کل بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا، آگے بھی ہوتا رہے گا، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ تو اس میں ان میڈیا ورکرز کا، جن کی وسعت، جن کی طاقت اور جن کی نوکری اتنی ہے کہ وہ کور کرنے پہنچتے ہیں آپ کو، تو اب وہ لائیو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ ان بیچاروں کے بس سے باہر ہوتی ہے یہ بات۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو زندگی بھی خطرے میں، ہماری تو نوکری بھی خطرے میں، اور آپ کے لوگ جو اس طرح جس طرح گالم گلوچ ہوئی ہے، ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ تو سر بات اصل میں یہی ہے کہ یہ ایک روایت جو شروع ہوئی عدم برداشت کی، گالم گلوچ کی، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے۔ اور میں انتہائی ادب کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کو، آنریبل لیڈر آف اپوزیشن کو یہ اس بات کی داد بھی دوں گا کہ انہوں نے بارہا انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم انکنڈیشنل معافی مانگتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بات پہ قائم ہیں، ہماری صحافی برادری، اور وہ یہ چاہتی ہے کیٹیگوریکلی، اور بالخصوص خواتین کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مہذب معاشرے میں استعمال ہوتے ہوں۔ تو میں وہ ان کے اپنے جو جس بات پر وہ قائم ہیں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، ان سے اظہار یکجہتی اور اظہار ہمدردی کرتے ہوئے، جو کہ بات انہوں نے کنوے کی ہے۔ اور مجھے یہ بالخصوص کہا، دونوں صاحبان کو بھی کہا، بیرسٹر صاحب کو بھی، لیڈر آف اپوزیشن کو بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی، کہ یہ بات آپ ایوان میں جا کے کریں۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ لوگ کچھ ایشوز پر ایک زبان ایک سوچ کے ساتھ ہو سکتے ہو، یعنی جس طرح ابھی کچھ دنوں پہلے توہین رسالت کا مسئلہ آیا تو ہم سب ساتھ تھے، یہ ورڈ ٹو ورڈ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہماری حفاظت کے لیے یا ہماری عزت کے لیے یا ہمارے تحفظ کے لیے یہ پارلیمان کیا ایک نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم آپ کا حصہ نہیں ہیں؟ تو لہٰذا وہ اس بات پر اٹل ہیں، مصر ہیں کہ چیف منسٹر کے پی کے اپنے ان الفاظ کو جو کہ کسی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہو سکتے، انہیں میڈیا پر آ کر واپس لے تو وہ اس کارروائی کا حصہ بنیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ عمر ایوب صاحب کا مائک کھولیں۔ آپ کو پوائنٹ آف آرڈر میں بعد میں یہ ایجنڈا پورا کرنے دیں پلیز، یہ بھی صحافی اٹھ گئے ہیں اس لیے ہم نے یہ ٹیک اپ کیا ہے۔ اس کے بعد جی عمر ایوب صاحب لیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، جن کو میں نے بھیجا تھا صرف ان کی اب تشریف رکھے۔ امین الحق صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کو پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ سن لیں۔ جی بولے۔ آرڈر آن دا ہاؤس کر لیں جناب اسپیکر، کیونکہ اہم مسئلہ ہے، میں چاہوں گا ان انٹرپٹیڈ آرڈر آن دا ہاؤس کر لیں سر، میں بات کر لوں۔ آپ کو موقع دے رہے ہیں نا، دے رہے ہیں آپ کو موقع، تشریف رکھیں۔
میں بات کر لوں جناب کیونکہ چلیں، میں نے بولنے دیں، اس کے کمٹمنٹ بعد ہے میں نے کہیں پہ پہنچنا ہے. پارٹی کی بات سن لیں جو سارے ممبر گئے تھے ہر پارٹی سے ایک ممبر گیا تھا ان کو 2 منٹ دے دیں اور اس کے بعد دے دیتے اس کے بعد دے دیتے جی اس کے جناب بعد اسپیکر ایک میں نے جی. آپ سے ریکویسٹ کی تھی, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر یہ مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے جو مرد اور خواتین یہاں پہ رپورٹ کرتے ہیں, پارلیمنٹری رپورٹرز ہو گئے, ہمارے باقی چینلز کے ساتھی ہو گئے, یہ پیشہ ورانہ اور پروفیشنل لوگ ہیں. یہ اپنے گھر کا چولہا جلاتے ہیں, دن رات ڈینجر سے خطرات کو یہ فیس کرتے ہیں. ان کا یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ حکومت کے ساتھ ہیں یا آج یہ گورنمنٹ آج یہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں. یہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اور فیکٹ سے جو چیز ہے اس کو یہ دیکھتے ہیں اور وہی چیز رپورٹ کرتے ہیں اور ان کی اس چیز کو ہم لوگ سراہتے ہیں. لہٰذا ان کی پیشہ ورانہ ڈیوٹیز میں یا ان کو کوئی خطرات پیش ہوتی ہیں یا پہلے پیش آتی رہی ہیں یا کبھی بھی ہوں, اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں ہم لوگ کہیں گے کہ اس کو کنڈیم کیا جائے اور نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات یہاں پہ جناب اسپیکر یہ پروفیشنل رپورٹرز ہمارے جو ساتھی ہیں مرد اور خواتین یہ تو اپنی رپورٹ فائل کر دیتے ہیں. ابھی میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ میں آپ سے گارنٹی اور وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا فیڈ یہاں سے نیشنل اسمبلی سے جا رہا ہوگا پر آپ کے میڈیا مالکان ان کی پالیسیز آگے نہیں چلائیں گے. یہاں پہ آپ جتنا مرضی ہے کہہ دیں جناب اسپیکر, وجہ کیونکہ ان کے اوپر ابھی جو میں لفظ کہوں گا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ حذف ہو جائے گا وہاں پہ, کیونکہ ان کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کا دباؤ ہے. اور وہ کون کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں؟ ISI ہے, MI ہے, IB ہے, فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ہے, آپ کی اسپیشل برانچ ہے. آئے دن ان کے اوپر مالکان پہ اور ان لوگوں پہ دباؤ ہوتا ہے. ان ہمارے ساتھیوں کا کیا قصور؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہاں پہ آ جاتی ہے جناب اسپیکر, انہوں نے تو اپنی سٹوری فائل کر دی, انہوں نے فیکٹ سامنے پیش کر دیے, ابھی وہ ادارے کی پالیسی ہے وہ سیپریٹ ایک چیپٹر ہے. تو لہٰذا ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ یا ان کی دل آزاری ہوئی ہے یا ان کو کوئی خطرات لاحق ہوئے ہیں کل, میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن اور میرے کولیگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب, ہم ان سے معذرت خواہ ہیں. ہم لوگ انکنڈیشنل اپالوجی کرتے ہیں اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی ان کے طرف سے بھی ہم لوگ انکنڈیشنل اپالوجی کرتے ہیں اور وہ خود بھی آ کے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ملیں گے. یہ بھی ہم لوگ آپ سے بات یہاں پہ کر دیں. ہم لوگ ڈیموکریٹک لوگ ہیں اور ان کا رائٹ اور اپنے ساتھیوں کا, پریس کے ساتھیوں کا رائٹ اور ان کی انڈیپینڈنس اور ان کی سیفٹی پروٹیکٹ کرنا ہم ساروں پہ لازم ہے جناب اسپیکر, کیونکہ چند ہمارے وہ ادارے رہ گئے ہیں جو یہاں پہ یہ رپورٹنگ کرتے ہیں, یہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک کرتے ہیں. آگے کوئی سنے نہ سنے یا پھر ان کے مالکان کوئی پالیسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کے دباؤ میں گورنمنٹ کے دباؤ پہ وہ نہ آگے کریں, وہ مالکان کی ذمہ داری اور ان کی غلطی ہے, نہ کہ اپنے پروفیشنل رپورٹرز کی. بہت شکریہ جی. شکریہ جی. ایک کوئی کون بولے گا؟ امین الحق صاحب آپ بولیں گے؟ سید امین الحق صاحب کا مائک کھولیں. جس کرسی پہ